بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں، اور پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا، گلی سنسان اور ہر طرف خاموشی تھی، جب اچانک اس چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلا، جو گھر کسی کی جنت تھا، کسی کا آشیانہ تھا۔ اکرم نے اپنی بیوی رحیلہ کو دھکا دیا اور رحیلہ سڑک پر آ گری، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر حیرانگی لیے۔ اس نے پلٹ کر اکرم کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا یا ندامت تو دور کی بات، رحم بھی نظر نہ آتا تھا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب اپنی شکل نہ لے کر آنا اس طرف۔ بانجھ عورت، تو نے میری زندگی کے 3 سال برباد کر دیے، اب تک تو میں 2 بچوں کا باپ ہوتا۔ اکرم نے غصے سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ تو وقت ہی جانتا ہے کہ کون کتنا برباد ہوا تھا۔ دروازے کے اس پار کھڑا وہ شخص جس نے کچھ دن پہلے دوسری شادی کی تھی، اور پہلی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اتنے صرف ایک لفظ کی ضرورت پڑی، جسے 3 بار بول کر اس نے بات ہی ختم کر دی۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنے گھر کی 4 دیواریوں سے باہر اس بے رحم معاشرے میں آ گری تھی، جو ایک بانجھ اور طلاق یافتہ عورت کے لیے کسی دوزخ سے کم نہیں تھا، جہاں بنا گناہ کیے سزا ملتی ہے، جہاں غلطی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے کی اس کتاب میں عورت کے نام کے مضمون کی آخری لائن یہ ہے کہ غلطی تو ہمیشہ عورت کی ہوتی ہے۔ رحیلہ کو بھی ایسی ہی ایک غلطی کی سزا دی گئی تھی، وہ غلطی جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ساس بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، پر اسے رحیلہ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ تو پہلے ہی رحیلہ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ رحیلہ نے ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا، وہ گھر جو اس کا بھی تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی اور اپنی ماں کے گھر کا رخ کیا۔ گھر تک کا فاصلہ 7 منٹ کا تھا۔ رحیلہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا لی کہ کہیں بیمار ماں اس کی آنکھیں نہ پڑھ لے۔ ماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ ماں سردی کے اس موسم میں برآمدے میں رکھی ایک پرانی چارپائی پر اس بدبودار اور خستہ سے لفاف میں لیٹی، تسبیح تھامے، شاید اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعا کر رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو بیٹی کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ پر بیٹی اس وقت یہاں؟ ماں کا دل ڈر سا گیا۔ پوچھا، بیٹی سب خیر ہے نا؟ ہاں ماں، فکر کی کوئی بات نہیں، تیری بہت یاد آ رہی تھی تو اکرم سے کہا ماں کے پاس لے جاؤ، وہی چھوڑ کر گئے ہیں، جلدی میں تھے اس لیے اندر نہیں آئے اور جلدی سے چلے گئے۔ رحیلہ نے ماں کو تسلی دے کر مطمئن کر دیا۔ رحیلہ کی بھابھی اس طرف آئی اور ایک پلیٹ چارپائی پر رکھ کر چلی گئی۔ رحیلہ نے دیکھا روٹی جلی ہوئی تھی اور دال شاید باسی تھی۔ رحیلہ نے دیکھا اس کا بھائی سامنے والے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اتنا قریب تو تھا کہ اگر گردن گھما کر دیکھ لیتا تو صاف نظر آتا کہ بیمار ماں کس حال میں ہے۔ کھانا کھا لے، ماں نے کھانا رحیلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ رحیلہ نے آنکھوں میں بے-بسی لیے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ کر سوچنے لگی، کتنا صبر کیا تھا اس عورت نے، ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سب سہتی رہی تھی، اور مجھے بھی تو یہی سمجھایا تھا کہ کبھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، جو مل جائے اس میں ہی خوش رہنا، صبر کرنا، کبھی شکایت نہ کرنا۔ رحیلہ اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی۔ صبح ماں نے دیکھا بیٹی پاس نہیں تھی، سوچا اسے اس کا شوہر لینے آ گیا ہوگا، بنا جگائے ہی چلی گئی ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا جب 2 پولیس والے اور محلے کے لوگ اس کی میت کو اٹھائے گھر میں داخل ہوئے۔ چارپائی ماں کے سامنے رکھی اور لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ ریل کی پٹری پر آج صبح ملی ہے یہ لاش، محلے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اماں لاش کی پہچان کر دو تاکہ ہمارا کام تو ختم ہو۔ پولیس والے نے
بیزار سے انداز میں کہا۔ بوڑھی ماں نے اپنی بیٹی کی صورت کی طرف دیکھا جو صرف 21 سال کی عمر لکھوا کر آئی تھی۔ بولی، اماں کیا یہ تیری بیٹی ہے؟ ہاں یہ میری ہی بیٹی ہے۔ وہ سچ میں اس کی ہی بیٹی تھی جس نے ماں پر بوجھ بننے سے آسان جان دینا سمجھا اور خودکشی کر لی۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔